اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، جی کے ویلی میں آپ کو خوشامدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے سینئر ایڈوائزر آف یو ایس اینڈ سن ان لا آف ڈونلڈ ٹرمپ کشنر کے بارے میں۔ ان کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ آج کل وہ سعودی عرب کے دورے کے اوپر ہیں، جس میں وہ فائنل ٹچ دے رہے ہیں جو متحدہ عرب امارات کی اسرائیل کے ساتھ پیس ڈیلز ہوئی تھیں اور جو انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ اس حوالے سے یہ دورہ بہت ان کا اہم ہے۔ نمبر 2 بات ہے وہ ہے قطر کے بارے میں کہ قطر سے سعودی عرب اور سعودی عرب کے جو اتحادی ہیں انہوں نے بائیکاٹ کر رکھا ہے اور قطر کے اوپر مختلف طرح کی پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں اسرائیلی مفادات کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، چاہے وہ قطر ہو چاہے وہ متحدہ عرب امارات ہو، ان دونوں کا جو مسئلہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے میں مکمل آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ کیا کیا سعودی عرب میں کشنر نے ڈیل کی ہیں محمد بن سلمان سے اور یہ کس کس حوالے سے ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جب سے یو اے ای، بحرین، قطر، سوڈان وغیرہ کا اسرائیل کے ساتھ امن کا معاہدہ ہوا ہے، امن کا معاہدہ کہیں یا یہ کہیں کہ جب سے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، یہ بات کریں، اس وقت سے کچھ مسائل کا سامنا تھا اسرائیل کو۔ سب سے پہلا جو مسئلہ تھا کہ کوئی بھی اسرائیلی جہاز ہے وہ یو اے ای نہیں جا سکتا جب تک وہ سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال نہ کرے، کیونکہ سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہوا، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ اس قسم کا، تو لہٰذا کوئی بھی اسرائیلی جہاز سعودی عرب کی فضائی حدود کو کراس کر کے یو اے ای نہیں جا سکتا تھا، جس کی وجہ سے ان کو بڑی مشکل کا سامنا تھا۔ سب سے پہلے جو کشنر ہیں جو یو ایس کے جو سینئر ایڈوائزر ہیں، انہوں نے سعودی عرب سے ایگریمنٹ کیا ہے کہ آپ اسرائیل کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دیں، تو سعودی عرب نے بلا جھجک بغیر کسی ہیسیٹیشن کے ان کی اس پیشکش کو تسلیم کر لیا اور ان کو اجازت دے دی گئی ہے اسرائیل کو کہ اسرائیل اب سعودی عرب کی حدود استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر 2 انہوں نے پورا یہ زور دیا ہے کہ سعودی عرب کے اوپر کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرے، لیکن سعودی عرب نے یہ کہا ہے کہ جب تک 1967 عیسوی کی جنگ آزادی سے پہلے کی جو حدود تھی فلسطین کی وہ برقرار نہیں کی جاتی، یعنی جو ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے سارا اسرائیل حالی نہیں کرتا، تب تک سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ایک حوالے سے سعودی عرب کا دل بھی ہے تسلیم کرے۔ نمبر 2 سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ سعودی عرب تسلیم اس لیے نہیں کر رہا کہ سعودی عرب کے اوپر امت مسلمہ کا بہت زیادہ پریشر ہے، خصوصاً اگر ہم بات کریں اس میں سے پاکستان سر فہرست ہے، بلکہ پاکستان سعودی عرب کے اوپر پریشر یہ ڈال رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار نہ کرے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں نمبر 2 پرابلم کے اوپر، وہ تھی قطر کے بارے میں، کیونکہ سعودی عرب اور اس کے جو اتحادی ہیں جس کو آپ یو اے ای، بحرین، ETC یہ جتنے ممالک ہیں، ان سب نے قطر سے بائیکاٹ کیا ہوا تھا اور قطر کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی تھیں اور الزام یہ عائد کیا تھا کہ جو قطر ہے وہ شام میں داعش کی مدد کر رہا ہے، نمبر 2 وہ ایران کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ 2 بڑے اس کے اوپر الزام تھے، اور جو تیسرا جو اس کا جو بڑا الزام تھا قطر کے اوپر وہ یہ تھا کہ اس کے جو ترکی کے ساتھ بہت زیادہ اچھے سفارتی تعلقات ہیں اور جو ترکی کا جو ایئر بیس ہے قطر میں، قطر اس کو ختم کرے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ان دنوں جو قطر ہے وہ ترکی کے بہت قریب ہے
اور ترکی اور قطر ایک دوسرے کے بہت بڑے اتحادی ہیں، اور ترکی قطر کو پورا سپورٹ کر رہا ہے، اور سعودی عرب ایگری ہو گیا ہے کہ وہ قطر کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کرے گا، کیونکہ قطر سے تعلقات ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے اسرائیل کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، کہ اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ قطر کے ساتھ سعودی عرب اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کے تعلقات ٹھیک ہوں، کیونکہ قطر نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ اب اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ قطر کے ساتھ ہیں، اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ بھی ہیں، اور یہ ضروری تھا کہ ان کے بھی تعلقات آپس میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عرب قطر کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے کیوں راضی ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ایک بات اور مائنڈ میں آتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو متحدہ عرب امارات کے جو پیس ڈیل ہوئی ہے ان میں کیوں ایگری نظر آتا ہے، کیوں اسرائیل کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے؟ اس کا جو سمپل سا آپشن یہ ہے وہ ہے ایران۔ یہ جتنی ڈیلز ہوئی ہیں سعودی عرب کی اور امریکہ کی، ان کا جو رستہ ایران سے گزر کر جاتا ہے، اور اس شرط کے اوپر ہوئی ہیں کہ امریکہ ایران کے اوپر زیادہ سے زیادہ پابندیاں عائد کرے گا، اور زیادہ سے زیادہ ایران کے اوپر وہ پریشر بڑھائے گا، تو پھر ہم یہ ڈیل کریں گے۔ تو امریکہ نے اس پہ رضامندی ظاہر کی ہے، اور یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ایران کے اوپر زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگائیں گے اور زیادہ سے زیادہ پریشر بڑھائیں گے، اور جو سعودی عرب کے جو مفادات ہیں مشرق وسطیٰ میں خصوصاً ان کو مد نظر رکھا جائے گا، چاہے وہ شام کا مسئلہ ہو، چاہے وہ یمن کا مسئلہ ہو، اور جو امریکہ جو سعودی عرب کی پوری مدد کرے گا اس معاملے میں، اور اسرائیل بھی سعودی عرب کی اس ایران کے معاملے میں پوری مدد کرے گا۔ وما الا البلاغ المبین۔